صبح بخیر. ویری گڈ مارننگ اینڈ ویری ویلکم. خدا یسوع المسیح کے قادر خوبصورت زندہ پاک نام میں آپ سب کو پادری نوبل سیمل کا سلام پہنچے. ہوا کے دوش پر سرحدوں کی قید سے آزاد آپ کا اپنا دل پسند پروگرام بریک فاسٹ شو لیے ہوئے حاضر ہوں بائبل ٹی وی گلوبل لندن اسٹوڈیو سے. ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے، اور صبح 9 سے لے کر 10 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہم آپ کے شکرگزار ہیں. بائبل ٹی وی گلوبل کو آپ دیکھ سکتے ہیں جی ویب سائٹ پہ www.bibletvglobal.com. جادو باکس پر ہم، اور اس کے علاوہ Amazon فائر اسٹک فری ایپ ہے آپ کے موبائل پہ. اگر آپ کے پاس اینڈرائیڈ ہے، ایپل ہے، آپ اس پہ فری موبائل جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈیا میں جو ٹیلی ویژن پہ ہم موجود ہیں، تو یہ وہ مادھم ہے، راکو باکس ہے، تو آپ ان پہ ضرور اس پروگرام کو دیکھیے. لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اور فیس بک پر. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خداوند کے سندر پاک کلام کی روشنی میں. اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کورس انٹرنیٹ تو چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، موبائل چاہیے، ٹی وی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خداوند کے پاک کلام کی بھی ضرورت ہے. اپنی بائبل مقدس کو آپ لیں اور اس کو پڑھا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی نوٹ بک کو بھی لیں اور اس پاک کلام کو مل کر ہم سیکھتے ہیں. میں اپنے تمام دوستوں کو جو کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں انہیں ویلکم کہنا چاہتے ہیں، جو کہ صبح سویرے ہمارا ساتھ دیتے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایلڈر سہیل صاحب اور عید صاحب. ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. ہماری پیاری بہن ایلڈر وینس اللہ رکھا، معزز چاند، ہم ان سب کو صبح سویرے خوش آمدید کہتے ہیں اس خوبصورت پروگرام میں. تو جیسے جیسے کارواں چلے گا، لوگ شامل ہوتے جائیں گے، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا ان کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب 19 سے 25 آیات تک. خدا ان کا پاک کلام سنی. صفحہ نمبر 9 پر ہے. میتھیو چیپٹر 6 19 to 25. یوں مرقوم ہے، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کے کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. جب ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں، جو ابھی ہم نے آج صبح تلاوت کیا in our opening devotion, I'm going to talk about this wonderful sermon on the mount. خداوند نے جو پہاڑی واز میں جو تعلیم دی، بڑی خوبصورت تعلیم ہے، مینیفیسٹو ہے، یہ منشور ہے مسیحیت کا، خداوند کا، اس کی بادشاہت کا. یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ گولڈن ٹیچنگ ہے، خدا یسوع مسیح کی سنہری تعلیم ہے.
اور آج تک دنیا میں اس کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی گئی. یہ بہت ہی خوبصورت خداوند کا زندہ پاک کلام ہے. اس ورد میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دولت کی بات کی گئی ہے، امیر ہونے کی بات کی گئی ہے. دو باتیں آج صبح ہم اس میں سیکھیں گے. ایک تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دولت کیا ہے. دولت محض روپیہ پیسہ نہیں ہے. دولت آپ کا کردار بھی ہے، دولت آپ کی شخصیت بھی ہے، آپ کی سوچ بھی ہے، آپ کے خیالات بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو آئیڈیاز ہیں وہ بکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف آئیڈیاز جو ہے اپنے ان کو سیل کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ روپیہ پیسہ کماتے ہیں. ان کا ذہن جو ہوتا ہے، ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتی ہے. وہ نظریات، اپنی آئیڈیاز جو ہے ان کو سیل کرتے ہیں. تو روپیہ پیسہ جو ہے ضرورت ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری ضرورت ہے. تو خداوند ہرگز یہ نہیں فرماتے کہ آپ روپیہ پیسہ جو اس کو نہ کمائیں، محنت نہ کریں. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ محنت کرو تاکہ محتاج کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہو. تو ٹرو ریچنس جو ہے، حقیقی جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امیر ہونا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیسا ہے، اسپیشلی ٹورڈ دا مٹیریلسٹک پوزیشن جو ہے، جو بھی خداوند نے نعمتیں اور برکتیں ہمیں بخشی ہیں، ان کے لیے ہمارا جو رویہ ہے، ان کی طرف جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیسا ہے. اور یہ سب سے جو ہے ضروری بات ہے. جو دنیا داری ہے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ڈینجر آف ورلڈliness. اگر ہم اس دنیا کے اوپر رہ جائیں گے اور انہی چیزوں کی سوچ میں، انہی چیزوں کے خیال میں پڑے رہیں گے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا بدن سے بڑھ کر نہیں ہے. تو جو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ان چیزوں کی نہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں خداوند جانتا ہے، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. دس از ویری بیوٹیفل. God knows everything. Our Heavenly Father is well aware about our worldly needs جو ہیں ان کے بارے میں وہ جانتا ہے. ہمیں ان باتوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. Do not anxious about all these things. یہ پوری لسٹ ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. جو سوشلزم کا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے، روٹی، کپڑا اور مکان. اور آج دنیا میں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، وہ یہی نعرہ لوگوں کو دے کر تو ان کے ووٹ جو ہم وہ خریدتے ہیں، یہی پرومس کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کو روٹی دیں گے، ہم آپ کو کپڑا دیں گے، ہم آپ کو رہنے کے لیے جگہ دیں گے. لیکن جو زندگی ہے انسان کی وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی چیزیں جو ہے ختم ہونے والی ہیں. اور خداوند کے پاک کلام میں بھی جو ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں آئندہ آنے والی جو دنیا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے. ورلڈ ویژن کا ایک پوسٹر ہے، کا ایک سلوگن ہے کہ دیر از اے لائف آفٹر دیتھ، وی بلیو آن دیٹ. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم جب خداوند کے پاس ہوں گے تو وہاں پر یہ چیزیں کام نہیں دیں گی. یہ روپیہ پیسہ، یہ مال و دولت، ہماری سوچ، ہم نے اس روپے پیسے کو دنیا میں کیسے استعمال کیا، لوگوں کی بہتری کے لیے، دوسروں کے ساتھ محبت کے لیے، ہم نے ان نعمتوں اور برتوں کو کیسے یوٹیلائز کیا. خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم محنت کریں، روپیہ پیسہ اکٹھا کریں، لیکن اس کو خدا کے مقابلے میں نہ لائیں. اور ہمارے اندر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہماری پرائورٹی جو ہے وہ ہیونلی کنگڈم، وہ خدا کی بادشاہی ہونی چاہیے. خدا نے آپ کو برکت دے. آج صبح جب آپ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، جب آپ محنت کرتے ہیں، تو یہ سوچ کر کیجئے کہ یہ خداوند کا انتظام ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت کریں، اپنے خاندان کی کفالت کریں، اپنے لیے سوچیں. اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خداوند کی شکرگزاری بھی کرنی ہے کہ وہ تمام طرح کی نعمتوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آپ کی حفاظت اور نگہبانی فرمائے. آئیے ہم دعا کریں. خداوند تو جو قادر مطلق ہے، مہربان ہے،
تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے محنت کریں. خداوند تو نے ہمیں اس دنیا کا مختار بنایا ہے. پھر خداوند دعا کرتے ہیں کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں، جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، خداوند اسے یہ جان کر حاصل کریں کہ یہ تیری طرف سے برکت ہے، تیری نعمتیں ہیں. خداوند ہمیں شکرگزار دل دے اور اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت اور نگہبانی کر. جو لوگ بھی بے روزگار ہیں انہیں روزگار مہیا کر. جن کی بھی مالی مشکلات ہے خداوند مالی مشکلات کو دور کر. جو کمزور ہیں خداوند کام نہیں کر پا رہے، خداوند ان کے لیے تیری قوت اور برکت چاہتے ہیں. اس پروگرام کے لیے خداوند دعا کرتے اس میں ہماری مدد کرنا. رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج کے دن کو خداوند ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں لوگوں کو بڑی برکت دینا یسوع کے قادر آمین. جی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم انہیں ویلکم کہیں، اور کرنا چاہیے بھی. ہمارے ساتھ ہیں ارون سنگھ، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. بابرا اینڈ مینول ہمارے ریگولر ویور ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ پلیز اس لنک کو اپنے دوستوں یہ تھے جی حماد بیلی جو کہ گا رہے تھے، خدا کی تعریف کر رہے تھے. پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب، جس کو محبت کی انجیل کہا جاتا ہے. اور اس میں بھی انہوں نے ایک بڑی خوبصورت جو بات کہی، محبت نہیں تو فقط بھانج ہوں میں، بھانج پن، از نو آؤٹ کم، نتھنگ. زندگی جو ہے اگر بھانج ہو جائے یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے. کوئی پروڈکشن نہیں، کچھ نہیں، بے پھل. عزیزو خدا نہ کرے کہ ہماری زندگی بھانج ہو. محبت میں قوت ہے، طاقت ہے. خدا کی محبت جو اگاپے لو ہے، لا زوال، لا تبدیل. خدا کی محبت جو ہے وہ محبت کا تقاضا کرتی ہے. خدا یسوع المسیح نے تمام شریعت کا جو نچوڑ ہے، جو لب لباب ہے، وہ 2 حکموں میں اس کو سمو دیا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. عزیزو اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی چھانچ ہوں. خالی پن، یہ بہت خطرناک حالت ہے. جینوئن لو، حقیقی محبت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جو خداوند نے ہم سے کی. اور اس سے زیادہ محبت اور کوئی نہیں کر سکتا. خداوند نے فرمایا یوحنا کی انجیل میں اس کا 15 باب کہ اپنے دوست کے لیے اپنی جان دے دے. خدا کا شکر ہو اس کی اس محبت کے لیے. آئیے پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 17 باب 14 آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. یوں لکھا ہے، اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا، اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، آئے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اگر اکثر آگ میں پڑتا ہے اور اکثر پانی میں بھی. اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے. یسوع نے جواب میں کہا، آئے بے تقادو اور کاجر نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے میرے پاس لاؤ. یسوع نے اسے جھڑکا اور بدروح اس سے نکل گئی اور لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا. تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم کو اس کو کیوں نہ نکال سکے. اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سر کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی.
لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہ دعا مانگے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے۔ خداوند اس کلام کو ہم پر منکشف کر، اپنے پاک روح سے معمور کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ بھروسہ، ٹرسٹ، کانفیڈنس، بہت سارے الفاظ ہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھنا، why trust is so important in this world۔ اگر آپ اپنا بھروسہ کھو دیتے ہیں، ٹرسٹ کھو دیتے ہیں، تو یہ بڑی ایک خطرناک حالت ہوتی ہے۔ For the sake of building the trust of the people, the companies, they are spending a lot of money۔ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، آپ کو ایشورنس دیتے ہیں کہ جی آپ یہ چیز لے جائیں اور اگر کچھ بھی ہوا تو آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ وہ آپ کا ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں، بینکس ہیں اور فائنینس کمپنیز ہیں، بزنس پیپل ہیں، دے آر آلویز ٹرائنگ ٹو بلڈ دا فیتھ اینڈ دا ٹرسٹ آف دا پیپل۔ لوگوں کا بھروسہ اور اعتقاد اور اعتماد، اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی ادارہ جو ہے، کوئی بھی جو کمپنی ہے، اگر ایک دفعہ وہ ٹرسٹ بلڈ کر لے، لوگوں کا کانفیڈنس حاصل کر لے، تو لوگ بلائنڈلی آنکھیں بند کر کے اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ مجھے اس پہ بھروسہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ببلیکلی خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور بھروسہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ عام طور پر ہم دونوں کو لفظوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جو فیتھ ہے یہ مختلف ہے کانفیڈنس سے اور ٹرسٹ سے۔ ٹرسٹ کسی چیز پر، شخصیت پر بھروسہ کرنا ہے، اور جو ایمان ہے یہ عام طور پر جو ایک مذہبی اصطلاح ہے، جو ایک ٹرمینالوجی ہے، فیتھ کے اندر جو بات دیکھتے ہیں، مذہب کے اندر جو بات دیکھتے ہیں، تھوڑی سی مختلف مذہبی اصطلاح ہے۔ یونانی زبان میں اس کی لفظ جو استعمال ہوا ہے پستی، خدا پر تکیہ کرنا، ریلائی اپون گاڈ، بھروسہ کرنا، ٹرسٹ کرنا، ایک ہیبٹ بن جاتی ہے لوگوں کی، ایک عادت بن جاتی ہے۔ اب جو مسیحی ایمان ہے یہ ایک مختلف ایمان ہے۔ مسیحیوں کو یہ دوسرے جو فیتھ ہیں ان سے الگ کرتا ہے۔ دوسرے مذاہب سے یہ جو ایمان ہے یہ مختلف ہے۔ فیتھ، ایمان، مسیحی ایمان جو ہے، عبرانیوں کے خط کا مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ بلیو آن unseen God۔ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش، incarnation of our Savior Lord Jesus Christ, crucifixion of our Savior Lord Jesus Christ, even the miracles of Jesus Christ, then the resurrection of our Savior Lord Jesus Christ, ascension of Jesus Christ, coming back to this world, second coming of Jesus Christ. We believe on all these doctrines. ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع المسیح مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس نے جنم کے اندھے کو شفا دی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس نے 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس نے صلیب پر میرے اور آپ کے لیے جان دی۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اپنی بڑی قدرت کے ساتھ واپس اس دنیا میں آنے والا ہے۔ This is the Christian faith. To believe on all these things.
اب یہاں پر ایک اور کوشچن جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، خدا پر بھروسہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ وائی وی کین آلویز ٹرسٹ گاڈ؟ کیوں ہم ہر وقت ہر جگہ خدا پر ایمان رکھیں؟ ایون ان آل ایریاز آف لائف، ہم زندگی کے تمام جو پہلو ہیں، تمام باتوں میں، تمام معاملات میں ہم کیوں اس پر بھروسہ رکھیں؟ جب میں ٹیچ کرتا ہوں تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جو آپ کے جو کویسچن ہیں، آپ کے مائنڈ میں جو باتیں ہیں، ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، ان کا جواب جو ہے وہ آپ کو دے پاؤں۔ تو خدا پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ خدا وفادار ہے، اور گاڈ از فیتھفل گاڈ۔ خدا پر بھروسہ رکھنا، خدا پر ایمان رکھنا، خدا پر اعتماد رکھنا، خدا پر یقین رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ وفادار خدا ہے۔ اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو وہ بے وفا نہیں ہوتا۔ جب ہم بھروسے کی بات کرتے ہیں، جب ہم ٹرسٹ کی بات کریں، میں نے شروع بتایا اگر یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں ببلیکلی، لیکن جو اگر اس کی ایٹمالوجی پہ جائیں، اس کے لفظ کی جو جڑ ہے اس پہ جائیں یونانی زبان، تو مختلف اس کے لیے اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں۔ تو جو دنیا میں جب ہم کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، میں ایمان نہیں کر رہا، میں بھروسے کی بات کر رہا ہوں، تو ہم کئی دفعہ ڈاواں ڈول بھی ہوتے ہیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، دیکھتے ہیں، کوشش کر کے دیکھتے ہیں، اور بہت دفعہ ہمارا بھروسہ جو ہے وہ، ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ بریک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ہم مایوس نہیں ہوتے۔ ابھی ہم نے اس وقت کو جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی بھیڑ تھی، اور اس میں ایک بیٹے کو ہم دیکھتے ہیں، لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کو مرگی کی مشکل تھی، بیماری تھی، اس کے منہ سے کف آتی تھی، بڑی تکلیف میں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے کو شاگردوں کے پاس لے کر آئے۔ ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ ٹرسٹ تھا کہ شاگرد جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، اور جب وہ اس کو لے کر آئے تو وہ اس کو شفا نہ دے پائے۔ رانگ ڈائریکشن، رانگ پیپل۔ جب ہم اس دنیا میں ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو نہیں دیکھتے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ بھی مایوس ہو گئے اور کو یسوع کے پاس لائے۔ وی کین ٹرسٹ جیزس کیونکہ وہ ہمیں تمام طرح کی تکالیف سے، تمام طرح کی بیماریوں سے ہمیں شفا دے سکتا ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے، عبرانیوں اس کا 12 باب، بڑی خوبصورت آیت ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہو۔ We need to fix our eyes on Christ۔ ہمیں یسوع پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف خدا ہی ناممکن کام کرنے پر قادر ہے۔ جب بنی اسرائیل بحر کلزم کے کنارے کھڑے تھے، the book of Exodus, it's a beautiful text. They left Egypt, they were moving toward the promised land. They were so afraid, paranoid. جب وہ وہاں پر کھڑے تھے اور پیچھے شیریٹ تھے، رات سے مصریوں کی فوج تھی، and they were having argument with Moses. They were so angry with him. Why you brought us here? Look, there's a sea in front of us. سمندر ہے، بحر کلزم ہے، ہم اس کو پار نہیں کر سکتے۔ Behind us there's a chariots, the army of the Egyptians. They're coming to kill us. وہ مار دیں گے ہمیں۔ کیا مصر میں قبریں کم تھی جو تو ہمیں یہاں پر لے آیا ہے؟ Lack of faith۔ اور موسیٰ ان سے کہتا ہے کہ خاموش رہو، چپ چاپ خدا ان کے کام کو دیکھو، آج جن مصریوں کو تم دیکھتے پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ اور جب انہوں نے خدا ان پر بھروسہ کیا، جب موسیٰ نے ان کے ایمان کو بڑھایا، تو سمندر جو ہے
وہ 2 حصے ہو گیا اور وہ کچھ زمین پر چل کر پار چلے گئے اور مصریوں کے رتھ اور مصری اس میں ڈوب مرے۔ خدا پر بھروسہ رکھنا۔ یشوع 6 باب اس کی پہلی 20 آیات، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان آیات کو آپ کے لیے پڑھ، لیکن آپ ضرور نوٹ کریں۔ جوشوا چیپٹر 6 verse 1 to 20۔ یریکو کی جو دیوار تھی لوگوں کے سامنے تھی، دروازے بند تھے، اور خدا نے کہا کہ تم اس شہر کے گرد چکر لگاؤ، 7 بار چکر لگاؤ، اور کوئی کسی سے بات نہ کرے۔ جب وہ اس کے گرد چکر لگا رہے تھے تو ہم کے پاک کلام کو دیکھیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ بڑی خوبصورت ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں زیادہ وقت آپ کے ساتھ بسر کروں، زیادہ آپ کے ساتھ پاک کلام کو بانٹوں، لیکن یہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت کی کمی کے باعث جو ہے ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ تم یشوع کو صبح سویرے آپ اٹھنا اور اس شہر کے گرد جو ہے آپ چکر لگانا۔ تو اگر آپ دیکھیں، وہ لکھا کہ شہر جو ہے بڑی مضبوطی سے بند تھا۔ یشوع اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت، اور یریکو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا۔ اور کہا گیا کہ اس کے گرد آپ چکر لگائیں۔ تو جب اس کے گرد چکر لگائے گئے تو سے کہا کہ کوئی کسی بات نہ کرے۔ اب شاید ایک چکر لگایا ہوگا تو کہنے گے یار کچھ بھی نہیں ہوا، دیوار نہیں گری۔ 2 3 4 5 6 جب لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس چکر کمپلیٹ کر لیے تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے پکارا تو وہ دیوار جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ اور یشوع صبح سویرے اٹھا اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا، اور 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نسنگے پھونکتے جاتے، وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے، اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ ضرور اس ورد کو پڑھیں، بڑی خوبصورت ہے۔ اور ذرا 20ویں آیت کو دیکھیں، 6 باب کی 20ویں آیت۔ پس لوگوں نے للکارا اور کہانوں نے نرسنگے پھونکے۔ ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے چڑھ کر شہر میں گھسا اور اس کو لے لیا۔ وکٹری، فتح یسو کے نام میں ہے۔ یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، وہ مردے زندہ کرتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، خدا پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل، ایکسوڈس چیپٹر 16، you can see the providence of God. Again they were fighting and arguing with Moses. ہم بھوکے ہیں، ہمیں روٹی نہیں مل رہی، ہمیں گوشت نہیں مل رہا۔ خداوند نے بہت بڑا معجزہ کیا، آسمان سے ان کے لیے من دیا، کھانے کو روٹی دی، ان کو گوشت دیا۔ He is provider۔ 40 سال بنی اسرائیل بیابان میں پھرتے رہے، نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے، نہ ان کے پاؤں ٹوٹے، نہ ان کی جوتی ٹوٹی۔ گریٹسٹ میریکل آف دا پروویڈنس آف گاڈ۔ خدا پر بھروسہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے، ہم خدا کی فیور کو حاصل کرتے ہیں، اس کی حمایت کو حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہماری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ زبور 37 اس کی 40 آیت۔ خداوند ہمارا محافظ اور ہمارا نگہبان ہے۔ ہماری زندگی پروڈکٹیو ہو جاتی، ہم بھاج نہیں رہتے، فروٹفل ہوتی ہے ہماری زندگی، پراسپیرٹی آ جاتی ہے، کامرانی آ جاتی ہے، فتح حاصل ہوتی ہے جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خداوند ہماری تمام ضروریات سے واقف ہے۔ ابھی ہم نے آج صبح ڈیووشن میں اس بات کو دیکھا، مقدس متی کا انجیلی بیان۔ خدا نے پہلے سے ہی اپنے علم سابق کے مطابق اس نے منصوبہ جات جو ہم تیار کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے ان آل سارٹ آف اوور پلانس۔ جو بھی آپ کے منصوبہ جات ہیں، آپ کی امپلائمنٹ ہے، آپ کا گھر ہے، بچوں کے معاملات ہیں، آپ کے اپنی شخصی جو معاملات ہیں، ان پر ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تیسرا سوال جو ہے میں
इसको कंक्लूड करना चाहता हूं, कैसे खुदा पर भरोसा रखा जाए। भरोसा रखना क्या है मैंने बताया, इसके फायदे क्या हैं, और फिर यह है कि खुदा पर कैसे भरोसा किया जाए। एक शख्स को आप देखते नहीं, आपने उसको देखा नहीं, हाउ वी कैन ट्रस्ट ऑन गॉड। वेरी सिंपल, टेक द स्टेप ऑफ फेथ। हमें ईमान से खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। अब्राहम की मिसाल हमारे सामने इब्रानियों खत का मिसाल कहता है, इब्रानियों 11 बाब उसकी पहले आयत में, कि ईमान से वो रास्तबाज बंदा रास्तबाज ठहरा। पैदाइश उसका 12 बाब, खुदा ने कहा कि तू अपने नातेदारों में से निकल, अपने माँ बाप को छोड़, और मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा, तुझे बहुत बरकत दूंगा। उसने ईमान से उस जगह को छोड़ा। अगर आप खुदा की ताकत का तजर्बा करना चाहते हैं तो उस पर ईमान रखें, उस पर भरोसा करना सीखें, खुदावन आपको बहुत बरकत देगा। और इसके लिए आपको खुदा के साथ आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको रोड मैप मांगने की जरूरत नहीं है, आपको नेविगेशन की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो नेविगेशन है वो ये खुदावन का जिंदा पाक कलाम है। दिस इज द नेविगेशन, दिस इज आवर ग्राउंड फॉर फेथ। खुदा के कलाम और उसकी सच्चाइयों पर कायम रहने और उन पर भरोसा करने की जरूरत है। दूसरी अहम बात जो है, पहली बात ईमान, दूसरा खुदा उनका पाक कलाम, और तीसरी बात यह है खुदा से दुआ करना। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा सब कुछ करने पर कादिर है, उसके लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। ये नौजवान जो कि मिर्गी की इसको तकलीफ थी, जब वो खुदा उनके पास लाए तो खुदावन ने उसको शफा दी। मेरे अजीजों, खुदावन सब कुछ करने पर कादिर है। अगर आज तक कभी आपने खुदा पर भरोसा नहीं किया, खुदा पर ईमान नहीं रखते, तो आप खुदा उनके पास आए। वो आपकी मुश्किलात से वाकिफ है, वो आपको कुव्वत और ताकत, सब कुछ उसके लिए मुमकिन है। खुदा उनके पास आने के लिए हमें ईमान की जरूरत है। अगर आपके मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उसको खुदा उनके पास लाएं। कहता है अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आइए खुदा उनसे दुआ मांगे कि खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम खुदा उन पर ईमान रखें, खुदा उनसे दुआ करें, खुदा उनके पाक कलाम पर अमल करें, उसकी सच्चाइयों को माने, रैशनली नहीं, अकल से नहीं, ईमान से, दलाइल से नहीं, ईमान से, मंतक से नहीं। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। आइए खुदा उनका शुक्र अदा करें। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं तो हमारे सामने से समुद्र को सुखा देता है, तू आग की तपश को खत्म कर देता है, तू शेरों के मुंह को बंद कर देता है, तू अपना आसमान खोलता और मन बरसाता है। तेरा शुक्र करते हैं। यार खुदावन तू आज भी मौजजात करता है, तू आज भी अचरज काम करता है। खुदावन दुआ करते हैं तेरे लोगों के लिए, जो भी इनकी समस्या है, जो भी मुश्किल है, परेशानी है, खुदावन तू उनमें इनकी मदद कर। हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं, प्यारे खुदावन तू सब कुछ करने पर कादिर है। इस वक्त खुदावन मैं दुआ करता हूँ लोगों के लिए जिनकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जो खुदावन इस मुल्क में है या दूसरे ममालिक में है। प्यारे खुदा मैं तमाम रिफ्यूजीज के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो कि खुदावन इस वक्त इस मुश्किल में है, उनके लिए तेरी मदद चाहता हूँ। उनकी सारी इस समस्या को, सारी मुश्किल को आसान कर। प्यारे खुदावन हम दुआ करते हैं भाई आयाज के लिए, उनके घराने के लिए जो कि मलेशिया में है। खुदावन उनके साथ उन्हें बरकत दे, कुव्वत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, उनकी सब जरूरियात को पूरा कर। खुदा मैं दुआ करता हूँ बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो कि भांज है। खुदावन दुआ करता हूँ कि तेरा आसमान उनके लिए खुल जाए और खुदावन तमाम तरह का ये भांजपन दूर हो। और प्यारे यीशु मैं लोगों के लिए जो कि डिसेबल हैं, जो कि किसी तरह की बीमारी में मुब्तला है, खुदावन तेरा खादम होते हुए
उनके लिए तेरी बरकत, तेरी कुव्वत, तेरी ताकत चाहता हूँ। ऐ प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम कामों के लिए जिसमें तूने हमारी मदद की। प्यारे खुदावन, उन तमाम बहनों भाइयों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जिन्होंने खुदावन हर तरह से इस काम को, कि हम प्यारे खुदावन तमाम मुतासरीन के लिए जो कि उस सैलाब की वजह से बेघर हुए, मुश्किलात में हैं, उनकी मदद कर सकें। प्यारे खुदा, बाकी के सारे काम को हम तेरे हाथों में देते हैं। रेवरेंड एंड्रयू के लिए, उनकी टीम के लिए जो कि पाकिस्तान में हमारी मदद करने को है, खुदा तो उनके साथ हो। हम सबको बड़ी बरकत दे। इस बाइबल टीवी के लिए, इसके सारे काम के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा मैं अपनी कलीसिया के लिए, खानदान के लिए, तमाम एड्रेस सेबान के लिए, बच्चों के लिए, संडे स्कूल टीचर के लिए, सबके लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम खादमीन के लिए, और वो लोग वो जो कि खुदा इस खिदमत में मेरे साथ शामिल है, तेरे कलाम को तेरे लोग तक पहुंचाते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा आज का तमाम दिन तू मेरे साथ होना, बड़ी बरकत देना। यस्सु के जिंदा, कादर और कदूस नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, अपने कसूरवारों को माफ करते तो माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। के बाद कुदरत तो जला हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवादार फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और उनकी हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदावन आप सबको हमेशा अपनी पनाह में रखे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को अब आप पाकिस्तान में जोशुआ टेलीविजन पर भी आप देख सकते हैं, सैटेलाइट पे, और इंडिया में जो है जियो जो टेलीविजन है उस पर आप इसको देख पाते हैं, जादू बॉक्स पर, और इंटरनेट पर आप 24/7 आप इसको देख सकते हैं। जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा, डू नॉट बी एंक्शियस अबाउट एनीथिंग। किसी बात की चिंता ना करें, फिक्र ना करें। हमारा खुदा, जिंदा खुदा, जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, हमारे साथ है। बी ब्रेव, बी कॉन्फिडेंट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।